آپ کا میں ایک گستاخی نہیں، آپ کا احترام. آپ نے کہا کہ علی نے کہا کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ہے. مولا کہہ رہا ہے کہ ابھی بزرگ نے میرے کہا، آپ کا احترام، آپ کے عقیدے کا سلام، مولا سے اور درجات عطا کر. ابھی میری معرفت شہباز قلندر تک نہیں پہنچی، جب پہنچے گی تو میں بھی وہی پڑھوں گا. قلندر سگے کوئے شیر یزدانم ہے، میں تو ابھی سہون کی گلیوں کا بھی سگ نہیں بن سکا. میں نے ابھی گزارش کی کہ درجات الگ ہیں. جب علی کہہ رہا ہے کہ وہ ہم ہو جاتے ہیں، ہم وہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہے، علی علی ہے. بسم اللہ کہ جہاں سے چاہا شروع کر لیا، جہاں چاہا ختم کر لیا. شیعت یہ ہے جہاں علی بولے رک جاؤ، جہاں علی کہے چل پڑو. علی مظہر پروردگار ہے نہیں ہے؟ تو جس کا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ علی سے اللہ کا رشتہ بتانے لگا. مجلس بالکل کچھ اور پڑھنی تھی، میں مجلس ختم کر دو جملے پڑھنے ہیں، مسائل کی طرف جانا. آپ نے کینڈل لائٹ جلائی، دو چیزیں ظاہر ہوئی، ایک آگ، ایک حرارت. توجہ ہے نہیں؟ آگ جلائی تو دو چیزیں ظاہر ہوئی، ایک ہیٹ، ایک فائر. ہیٹ کو محسوس کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کہیں آگ ہے. صحیح بات ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہیٹ آپ نے محسوس کی، آپ نے کہا کہیں فائر ہے، اور آپ کو فائر نظر آ گئی تو طے ہے کہ اس سے ہیٹ نکل رہی ہے. بے شک بالکل سامنے کا بچہ بھی سمجھے میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اللہ ہے. پڑھ گیا جو پڑھنا تھا، پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا ہے. جیسے ہیٹ اور فائر ہے. توجہ ابھی نہیں، کوئی نعرہ نہیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دے بھائی. ہیٹ محسوس کی، آپ نے کہا کہیں آگ ہے، اس کا مطلب ہے کہیں ہیٹ ہوتی ہے تو فائر ہوتی ہے. جہاں فائر ہوگی وہاں سے ہیٹ آئے گا. اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ 14 ہیں. تھوڑا بیدار. اب یہاں رکنا ایک منٹ. حیدری دیکھیں، اللہ ہے، انہوں نے ہونا تھا. نحو صفات اللہ کی صفات ہم ہیں. ہیٹ کی صفت ہے حرارت، آپ کی صفت ہے حرارت. اللہ ہے، انہوں نے ہونا ہی ہونا تھا، اور یہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہے. اب آگ سے حرارت کو جدا کر کے دکھا. آگ الگ چیز ہے، ہیٹ الگ چیز ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ آگ ہیٹ سے الگ نہیں ہو سکتی، ہیٹ آگ سے الگ نہیں ہو سکتی. علی کہنا ہی یہ چاہتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ ہم سے جدا نہیں، ہم اللہ سے جدا
علی کو ادھر سے دیکھو گے اللہ لگے گا، ادھر سے دیکھو گے بشر لگے گا۔ خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے، بشر کو کیسے بلا کا سفر سمجھ آئے، نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی، علی علی نہیں رہتا اگر سمجھ جائے۔ سمجھو نہیں علی کو، قلندر کبریا مقام ہی الگ، سلمان پھر نہیں ہے۔ بے شک بے شک، میں پھر کہہ گیا بھائی جو میں نے کہنا تھا، توجہ نہیں کیا۔ سلمان کن فیکون پر اختیار رکھتا ہے، علی جسے چاہے دے دے وہ اختیار۔ توجہ نہیں کیا۔ سرکار کبریا کا بہت بڑا مقام، سرکار قلندر سلمان کی منزل نہیں پا سکتا، سلمان فضا کی منزل نہیں پا سکتا۔ سلمان نے مولا سے پوچھا، بالکل مجلس ہی الگ ہو گئی ہے، یا علی من انت و من انا، آپ کیا ہے کون ہے اور میں کون ہوں؟ یہی سوال جب جبرائیل کو خلق کیا تھا اللہ نے تو آواز قدرت آئی تھی کہ من انت و من انا، اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا تھا انت انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ پھر آواز آئی بتا تو کون ہے میں کون ہوں، پھر جب جواب دیا جبرائیل میں تو ہے میں ہوں، جب تیسری دفعہ آواز ذوالجلال پوری جلال سے آئی، کسی کا ہاتھ کندھے پہ آیا، یہ انا انا و انتا انتا کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے اس سوال کے جواب میں کہ من انا و من انتا یہ کیا ہے کہ تو میرا جلالت والا رب ہے اور میں تیرا ذلیل عبد ہوں۔ جبریل تیرے جواب کے بھی صدقے، تیرے استاد کے بھی صدقے۔ محمد راضی رہے، اب سلمان نے کہا مولا اچھا یہ تھوڑا سا من انت و من انا، وہاں کیا ہے من انا و من انت، پہلے خود ہے۔ مولا نے کہا یہ مت پوچھ، من انت آپ کون ہیں، پوچھ ما انت آپ کیا ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ کہا سلمان تو وہ ہے چاہے تو ایسے ہزار عالمین خلق کر دے۔ کتاب کا نام اسرار ولایت جا کے دیکھ لینا۔ سلمان تو وہ ہے چاہے تو زمانے خلق کر دے۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی مولا یہ سلمان ہے، زمانے خلق کر دے، میں کنیز زہرا ہوں، میں فضا ہوں، میں کیا ہوں؟ علی نے کہا فضا تو جس کے چہرے کی زیارت کرتی ہے چاہے تو ہزار سلمان خلق کر دے۔
قبلہ جیے سلامت رہے سلامت رہے. میرا جو عقیدہ ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں بھائی. علی کو اللہ کہنا مقصریت ہے. کیوں؟ علی کی حد جو بنائے کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں آپ؟ اب تو معبود ہونا لفظ دو الگ ہیں، اس کی الگ ڈیفینیشن ہے. توجہ نہیں کیا. اب تو معبود ہونا ایک بالکل الگ ڈیفینیشن ہے بھائی. آل محمد مخلوق نہیں ہے، آل محمد عبد ہیں، ہم مخلوق ہیں. بے شک بے شک. اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلانے دن کے بعد معبود ہوا تھا. بھائی پہلے 30 سال اللہ معبود نہیں تھا، اس کے بعد اس نے آل محمد کو خلق کیا تو اللہ معبود ہو گیا. بھائی اللہ جب سے ہے تب سے معبود ہے تو تب سے عابدین بھی ہیں. اللہ جب سے ہے تب سے مسجود ہے، اس کا مطلب ہے کوئی سجدہ کرنے والے بھی ہیں. صلوات پڑھے آل محمد. کوئی غم نہ ہو سوائے ہمیں مظلوم کرنا. بس ہو گیا، وقت ہو گیا، بہت ہو گئے، فضائل ہو گئے بہت. مشکل کو میری حل کرے، مشکل کو شالی نعرے. بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بس سمیٹ رہا ہوں، حکم ہے تو. مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ پھر خود ہی بول پڑا کہ آپ کے لیے رسول نے کہا کہ انا وعلی من نور واحد. یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت. علی نے کہا بڑی فضیلت ہے لیکن یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. کہا یا علی آپ آدم کا گارا گوندنے والے. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. بس اگر یہ فضیلت میں آپ تک پہنچا گیا تو میری حاضری انشاءاللہ بات بارگاہ بیوی سیدہ میں قبول ہوگی. مولا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آپ نور اول ہیں. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. مولا آپ آدم کا گارا گوندنے والے. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. کہا مولا آپ کے لیے قرآن میں نبا العظیم کا لفظ آیا، عظیم ترین خبر. جو ہے کہا بڑی عظمت ہے مگر سب سے بڑی عظمت نہیں ہے. آپ کے لیے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. آپ شوہر بطول ہیں. کہا بڑی فضیلت ہے سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. آپ خیبر و خندق کے فاتح ہیں. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. کہا آپ کے بیٹے حسنین کریمین ہیں. کہا بڑی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. بالکل بالکل. اب یہاں رک کے سنیے. کہا مولا آپ کی بڑی فضیلت کہ آپ کعبے میں تشریف لائے. کہا یہ بڑی فضیلت ہے مگر کعبے کے لیے. بہت بڑی فضیلت ہے مگر میرے لیے نہیں، کعبے کے لیے.
صاحبان علم بیٹھے ہیں، سوال کرتا ہوں کعبہ یہاں اللہ نے کیوں بنایا؟ کہیں اور بنا دیتا، زمین اتنی بڑی ہے، کعبہ کہیں اور بنا دیتا، اسی جگہ پر اللہ نے کعبہ کیوں بنایا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری کتابوں کی ذمہ داری سے ممبر حسین پر ہاتھ رکھ کے میں فوائد پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ جب اللہ نے زمین خلق کی تو زمین پانی پہ مقرر تھی، پانی ہچکولے کھاتی تھی۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل زمین پر جا، میرا اس میں جلال علی اس پہ لکھ دے۔ جبرائیل زمین پہ تشریف لا، اس مقام پر علی لکھ دیا، زمین کو قرار آ گیا۔ اس کے بعد پروں کا حصار کر کے بیٹھ گئے، کہا یا اللہ تیرا اس میں جلال لکھا ہوا ہے، تیرا اس میں کبریائی لکھا ہوا ہے۔ کسی کا پاؤں پڑ گیا، بے حرمتی ہو جائے گی، اللہ نے کہا اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا دے، میں اسے اپنا کعبہ بنا دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خالی محمد راضی رہے، کعبہ بن گیا۔ کعبہ ہے کیا؟ علی کے نام کو حفاظت کرنے والا۔ جن کے اسم پر اللہ کعبہ بنا دے ان کے جسم کیا ہوں گے؟ محمد راضی جن کے اسم پر اللہ کعبہ بنا ان کے جسم۔ اور اسی کعبے میں ایک علامہ صاحب کے ساتھ پنجاب سے کچھ لوگ قافلے میں حج کرنے گئے، تو جو مقام ابراہیم پر پہنچے تو ایک ضعیفہ نے مولانا سے پوچھا قبلہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لاٹھی لے کر، چابک لے کر، تازیانہ لے کر پولیس والا کھڑا ہے اور سب کو بھگاتا ہے؟ قبلہ نے کہا قرآن کی قسم یہ سامنے کعبے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی آیتیں ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں میں کس منزل پہ جا کے جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو کمرہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، جالی لگی ہے، اس کے اندر اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ بڑھیا کہتی ہے جب اللہ کی آیتیں ہیں تو میں تو دیکھ کے جاؤں گی۔ وہ جالی پکڑ لی اور پولیس والا ہٹا رہا ہے، اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بہت جید عالم نے کعبے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ اس میں اللہ کی آیتیں ہیں، میں آیتیں دیکھے بغیر جاؤں گی نہیں۔ سب نے دھکے مارے لیکن کہا کہ پیچھے بھیڑ لگ رہی ہے، جلدی سے بڑھیا کو دکھا کے فارغ کر دیں۔ بڑھیا نے اندر جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا جھانک کے، تھوڑا سا میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، پیروں کے نشان۔ علامہ ہوٹل آ گئے، یہ بڑھیا بھی ہوٹل آ گئی، جا کے علامہ کو پکڑ لیا۔ اب جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، سونے سے لکھنے والا جملہ ہے۔ کہا قبلہ وہاں تو پیروں کے نشان تھے جنہیں قرآن آیتیں کہہ رہا ہے۔ قبلہ یہ کون لوگ تھے جن کے پیروں کا نچلا حصہ اللہ کی آیتیں قرار دیتا ہے؟ تو سنو، جن کے پیروں کے تلوے اللہ آیت کہتا ہو تو وہ پیر جو دوش محمد پہ آتے ہیں۔ توجہ ہے
جب پیروں کے تلوے اللہ آیتیں قرار دے رہا ہے جو پتھر پر پڑے ہیں، تو خدا جانے وہ پیر کیا ہوں گے جو دوش رسول پر آتے ہیں۔ جیے قبلہ، جیے جیے جیے۔ بات بھولی تو نہیں آپ؟ بات یہ ہو رہی تھی آپ کے محض میں کیا سنا رہا ہوں جی، علی پر دوش احمد چشم بدور، بسم اللہ، جانش عثمانی ہے نور راگو۔ بسم اللہ، ماشاء بات بھولی تو نہیں آپ کو کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے آدم کو کیا سکھائے تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلُّهَا، آدم کو نام سکھائے، مسجود ملائک ہو گیا۔ جن کے نام سجدے کے لائق ہوں، اور یہاں رک کے غلط فہمی اور لوگوں کی دور کر دوں۔ لوگ کہتے جی تعظیمی سجدہ تھا، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے کہا فرشتوں کو، جب اللہ نے کہا تو امر ہو گیا، امر واجب ہوتا ہے۔ پڑھ گیا بھائی، میں کچھ پڑھ گیا۔ اللہ نے امر کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ جب حکم دیتا ہے تو شے واجب ہو جاتی ہے۔ آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں تھا، واجب سجدہ تھا۔ اچھا دلیل پیش کروں اس کی ایک اور دلیل سنیے۔ دیکھیں میں نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا، سزا نہیں ہے۔ میں نے واجب ترک کیا تو سزا ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ ہوتا ابلیس کو سزا کس چیز کی ملتی؟ کیونکہ واجب ترک کیا تھا۔ واجب ترک کیا تھا، اللہ نے کہا تھا واجب ترک کیا۔ اور بھائی جن کے اسم آدم سیکھ لینے سے واجب سجدوں کا لائق ہو جائے، کہا مولا یہ بڑی فضیلت، کہا نہیں یہ بھی بڑی فضیلت نہیں، کہا مولا یہ بڑی فضیلت، کہا یہ بھی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دوش رسول پر آگے بت توڑنا بڑی فضیلت کا نہیں۔ اب سننا مولا کیا کہہ رہے ہیں، کہا یہ سب میری بڑی فضیلتیں ہیں مگر یہ دنیاوی فضیلتیں ہیں، میری سب سے بڑی فضیلت قرآن میں ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا کہاں لکھا ہے آپ کی سب سے فضیلت؟ مولا نے آیت پڑھی، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ محمد کی نبوت پر مجھے اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ سن قلندر کی صدا، لال قلندر کی صدا۔ سرکار یہ نظم میں اب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سن قلندر کی صدا، لال قلندر کی صدا۔ کیا فرما رہے ہیں لال قلندر کبریا؟ توجہ ہاتھ کا طالب،
ہم صفت رب کا ہے، ہم صورت یزداں ہے علی، آیت رب جلی بولتا قرآن ہے علی، سارے عالم کا ولی، سارے عالم کا ولی، حاصل ایمان ہے علی، جس کو ممکن نہیں پا سکتے وہ امکان ہے علی، جس کو ممکن نہیں پا سکتے حالت سجدہ میں مسجود نظر آتا ہے، اب تو ہوتے ہوئے معبود نظر آتا ہے۔ جو لیا رب نے رسولوں سے وہ وعدہ ہے علی، نور کرتا ہے سفر جس پہ وہ جادہ ہے علی، اور من یرید اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی۔ اس دور میں شیعہ کرنا مشکل نہیں، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ اس دور میں علی علی کرنا مشکل ہے، علی برداشت کرنا مشکل ہے۔ جی علامہ جی جی من یرید اللہ میں خالق کا ارادہ ہے علی، جس کو توحید نے اوڑھا۔ اب سرکار میں نے اس مصرے کی شرح کی تو اس پہ 1.5 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ جس کو توحید نے اوڑھا وہ لبادہ ہے علی، جس میں اوصاف جلی ہوں وہ ولی ہوتا ہے، جو خدا جیسا نظر آئے علی ہوتا۔ عدل کی میزان کہیں، اور کل کا کل دین کہیں ہے تو یہ ایمان کہیں، رام اور شام کہیں ہے تو یہ بھگوان کہیں، رام اور شام کہیں ہے تو یہ بھگوان کہیں، اور ایلیا ہے یہ کہیں اور ہے رحمان کہیں۔ اس کی دہلیز پہ ہی سجدہ روا ہو جاتا کہ اگر سجدہ نہ کرتا تو خدا اس کی دہلیز پہ ہی سجدہ روا ہو جاتا، یہ اگر سجدہ نہ کرتا۔ اس شان کے علی کے کائنات کے رازق، کائنات کے خالق، کائنات کے مالک، اس علی کے بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، بیٹی کے پاس غریبوں کا مصائب غریبوں کی طرف سے، بڑے دور دور سے عزادار تشریف لائے ہیں، وقت زیادہ لے لیا ہے، یہ محمد آپ سے راضی رہے۔ بس یہ جملہ ہی اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ جس پر کائنات نثار تھی، جس کے اسم کو سجدہ تھا، اس کی بیٹی بازاروں میں بے رہا ابھی سرکار امام حسن کی شہادت گزری ہے، حسن کو
امیر کہا جاتا ہے، حسین کو غریب کہا جاتا ہے۔ سنو گے عزادارو کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ جس کے جنازے میں تیر ہو وہ امیر ہے، جس کا جنازہ تیروں پر ہو وہ غریب ہے۔ جس کو 2 کفن ملے وہ امیر ہے، اجرکم اللہ، جو کفن کا محتاج رہے وہ غریب ہے۔ اب ذاکروں کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، دل پہ چوٹ لگے معاف کرنا، سمجھ کے رونا ہے، یہ جملہ سمجھ کے رونا ہے۔ جس کے سرہانے وقت رخصت 4 سال کا بیٹا ہو وہ امیر ہے، جس کے سرہانے مقتل میں 4 سال کی بیٹی ہو وہ غریب۔ ہائے کرتے رہو، ہائے کرتے رہو، مولا تمہاری ہائے یہ پاک بی بی سیدہ کی مظلومیت میں گواہی بن کے لکھو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو گے عزادارو، مجھے نہیں پتا میں نے کیا مسائل پڑھنا تھا، جو بی بی پڑھوانا چاہیں گی وہ پڑھیں گے۔ عزاداران امام مظلوم عجیب قافلہ ہے، جب مدینے سے چلا تو صغرا پیچھے رہ گئی، جب کربلا سے چلا تو حسین رہ گیا، جب شام سے چلا تو سکینہ رہ گئی۔ سجاد شام 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 کر کے خون کے آنسو روتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا شام۔ کہا مولا سب سے زیادہ مسافت کہاں ہوئی؟ کہا شام۔ کہا مولا سب سے زیادہ پتھر کہاں لگے؟ کہا شام۔ کہا مولا کیا آپ نے شامیوں کے لیے بد دعا کی؟ کہا میں نے شامیوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ سنو گے عزادارو، مولا سجاد سے پوچھا کہ پھر آپ نے کس کے لیے بد دعا کی؟ کہا میں نے کوفہ والوں کے لیے بد دعا کی۔ کہا مولا پتھر شام میں لگے، مسافت شام میں ہوئی، تکلیف شام میں ملی، کوفہ والوں کے لیے بد دعا کیوں؟ مولا نے ماتم کر کے کہا شام میں کوئی ہمیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کوفہ والے صدائیں دے دے کے کہتے تھے علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں وہ علی کی بیٹیوں کو پتھر۔ اجرکم اللہ، محمد آپ سے راضی کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ جب زندان سے قافلہ آزاد ہوئے نا، تو شہزادی زینب نے شام کی عورتوں کو جمع کیا۔ اب یہ جملہ عزاداروں کے لیے ہے جن کے خمیر میں خاک کربلا شامل ہے، جن کا خمیر سجاد کے اشکوں سے گوندا گیا ہے، ان کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی نے کہا شام کی عورتوں جب ہم یہاں گرفتار کر کے لائے گئے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ تم چھتوں پہ کھڑی تھی، ہجوم بہت زیادہ تھا، عورتیں پتھر مارنا چاہتی تھی، ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتا تھا، نشانہ خطا ہو جاتا تھا۔ اے شام کی عورتوں، نہ بھی زینب مر گئی، نہ شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ اگر کسی کے دل میں پتھر مارنے کی حسرت باقی ہے تو آج زینب کو پتھر۔ سنو گے مسائل ختم کر دینے لگا، 2 کے 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ دینے لگا۔ بڑا گریہ کیا آپ نے، آپ کی آنکھیں فرات بن گئی ہیں سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ عزادارو جب قافلہ آزاد ہوا نا، کسی بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، کسی نے اپنا زیور اٹھایا، کسی نے اپنا برقع اٹھایا، کسی نے اپنے کنگن اٹھائے، سب سامان سب خواتین نے اٹھا لیا۔ 2 ایسی چیزیں تھی جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی سکینہ کی چادر، 2 سکینہ کے گوشوارے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے
بھی ہوتی کان اس قابل نہیں رہے تھے کہ دوبارہ ان میں گوشوارے. اجرکم اللہ. آخری جملہ حوصلے سے سننا مولا تمہاری ہائے قبول. آخری جملہ ہے نمبر چھوڑ دینے لگا. ظالم نے اس ظلم سے گوشوارے اٹھائے کہ اگر شہزادی زندہ بھی ہوتی کان اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ دوبارہ اس میں گوشوارے پہن سکتے. عزاداران امام مظلوم عجیب ماں ہے رباب. بچہ رو رہا ہو ماں بے چین رہتی ہے. یہ عجیب ماں ہے جب تک زندان میں سکینہ روتی رہی یہ چین سے رہی کہ میری بیٹی ابھی زندہ ہے. سکینہ کے رونے کی آواز ابھی کانوں میں آتی ہے. گریا بڑھتا گیا. بابا کا سر آیا. بابا کے سر سے سکینہ نے مکالمہ شروع کیا. آنکھیں حسین کی بند تھی. کہا بابا آپ کی سکینہ کو تماچے لگ گئے. آنکھیں نہیں کھولی. اجرکم اللہ. کہا بابا آپ کی سکینہ کے گوشوارے چھن گئے. آنکھیں نہیں کھولی. کہا بابا آپ کی سکینہ کو تازیانے مارے گئے. آنکھیں نہیں کھلی. کہا بابا آپ کی سکینہ کو پتھروں پہ سلایا گیا. آنکھیں نہیں کھلی. یہ بندے ہاتھ میں جملہ پڑھنے لگا. صاحب اولاد بیٹھے ہیں. سکینہ نے کہا بابا کیا آپ نے کوئی 4 سال کی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے سارے بال سفید ہو گئے ہو؟ حسین کی آنکھیں کھلی. سکینہ نے لبوں پہ لب رکھے. آواز آئے انا للہ و انا الیہ. Ya Hussein.